اللہ نے مغفرت کے وعدے رکھے، اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے دوست؟ الحمدللہ مغفرت ہو گئی، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس لیے ایسی بابرکت میں جسم میں لکھے اور آپ کو پابندی سے جو ہے الحمدللہ تجلیس کی آخر دعا تک جو ہے پابندی سے بیٹھنا ہے، سب بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ زیادہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین یا فتاح۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم علمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا۔ اللہم علمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بھائی دوستو بزرگوں، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہی جس کی طاقت کی نہ حد ہے نہ انتہا ہے۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہو حضور پاک علیہ السلام پر، اللہ پاک نے جن کے صدقے میں دنیا کے وجود کو بخشا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی، دنیا کچھ نہ ہوتی، نہ ہم ہوتے نہ تم ہوتے، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ زمین۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ نہ ہو۔ بھائی دوستو بزرگوں، قربان جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ پاک نے جن کے صدقے میں تمہیں ہمیں وجود بخشا ہے۔ بھائی دوستو بزرگوں، اللہ جل جلالہ و نوالہ کا بہت بڑا احسان ہوا، اس کا فضل ہوا، اس کا کرم ہوا۔ اس پاک ذات نے ہمیں دین کی بات کو کہنے سننے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ دین کی بات کو علماء کرام فرماتے ہیں طلب سے بھی سننا اور ادب سے بھی سننا۔ ذرا سامنے آ تمہیں نہیں آج سامنے، طلب بھی ہو ادب بھی ہو۔ طلب ہے ادب نہیں ہے تو بیکار ہے، ادب ہے طلب نہیں ہے، یہاں بیٹھے کہیں اور ہے۔ اس کے لیے ہمارے بزرگوں میں سے بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے تمہیں جہاں سے آئے وہ وہاں چھوڑ کو یہاں کا جانا، تمہیں کہاں سے آئیں گے وہاں چھوڑ ڈال کو یہاں کا جاؤ۔ کئی کو شیطان اللہ 70,000 ڈوان جانتا ہے، کہتے ہیں 70,000 ایک دو نمے کہ تو فن، کسے کیسا ڈالنا، کسے کیسا کیا پنانا، اسے اچھا من بہت اچھے انداز سے پناتا۔ اللہ اس کی شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کھلا دشمن ہے ہمارا، وہ وعدہ کریا ہے چھوڑتا میں ان کو ایک دن کو بھی۔ اس کے لیے بڑے بڑے اللہ والے ڈرتے تھے۔ ایک اللہ والے کہے کہ ابھی نہیں ابھی نہیں، کیا جب ان کو ہوش آئی تو پوچھے کیا ابھی نہیں ابھی نہیں، شیطان میرے سامنے کھڑا ہے، مجھے کہتا ہے کہ ہر طرح سے بھگاتا، وہ ابھی نہیں ابھی نہیں، جب تک کہ میرا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر نہ ہو جائے۔ تو نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو، صحابہ کو، تابعی، تبع تابعی، اولیاء اللہ، بزرگان دین کو ہے، دیکھ لیں ہمارا تمہارا کیا حساب، اس کے نہیں حسابش نہیں ہے۔ پہلے سے ڈالیا ہو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کو کہاں ڈالیا؟ جنت میں ڈالیا۔ اگر ان کی بات، اگر وہ ان کی اس کی بات نہ مانتے تو ہم سب جنت میں رہتے۔ اب اس وقت میں کیا ہے، اس کے فریب میں آ گئے، اللہ کرنا تھا کراتے ہیں،
तो 70,000 डवांग को जानता है। ध्यान से ही हमारा ख्याल कहीं और है, हमें यहाँ ही हमारे ख्यालात कहीं और हैं। ख्यालात गलत में नहीं ले जाता, अच्छाई में ले जाता है। हाँ, कभी मदीने गए तो मदीने में गए सका, कभी मक्के में है तो मक्के में रह सका। अल्लाह अल्लाह। इस वक्त की जो बात है, जो जरूरत की बात है, वो आगे चले जाएगी। कहने वाले भी मोहताज हैं, सुनने वाले भी मोहताज हैं। कहने वाले ये नहीं कि सबक याद कर कर कुछ सुनाए। भाई दोस्तों, सुनने वालों के दिलों के ऊपर जो असर लेता है, जैसा और बैठते हैं, इसके ऊपर अल्लाह ताला बात उतारते हैं। इसके लिए कहते हैं ये दीन की मजलिसें आखिरत की खेतियां हैं। ये दीन के मजलिसों पर अल्लाह के बड़े बड़े वादे हैं, सब बोलते हैं। थोड़ी देर बैठना, थोड़ी देर फिक्र कर लेना, 60-70 साल नफिल इबादत से अफजल है। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा अजर देने वाले हैं। अल्लाह ताला गुनाहों को नेकियों में बदलने का वादा है। ऐसे बाबरकत वाली मजलिसों हमें जमा फरमाया है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र कैसा हो? जैसा दाऊद अलैहिस्सलाम ने शुक्र अदा किया। दाऊद अलैहिस्सलाम ने शुक्र अदा की। घर में एक ऐसी तरतीब बनाए थे, कोई ना कोई घर में एक इबादत करने वाला है, 24 घंटे में कोई ना कोई। और दाऊद अलैहिस्सलाम एक रोज रोजा रखते, एक रोज रोजा छोड़ते, एक रोज रोजा रखते, एक रोज रोजा छोड़ते। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह नेमतों में इजाफा करेंगे। भाई दोस्तों, ये दीन के मजलिसें देखने के एतबार से छोटे ही, मगर अल्लाह के वादे बड़े बड़े हैं। अल्लाह इसमें बड़ी तासुर रखा है। अल्लाह इसमें बड़े क्या है, छुपाकर हीरो को रखा है। कितने ऐसे बंदे हैं आए, दीन की बात को सुने, खाली दिल असर लिया, उठकर खड़े होकर नाम दिए, अल्लाह के रास्ते में गए, जिंदगियां बदल गई। सिग्नल पड़ा है, सिग्नल में खड़े हैं। सिग्नल में क्या है, खड़ने वालों के बराबर एक शख्स आकर खड़े और इनको इतना कहा, देखो आज मरकज का दिन है, मल्लपल्ली में बयान होगा, आप वहां पहुंचो। इनके दो बोल, उन्होंने दो बोल सुन लिए। उनकी बात के ऊपर वो क्या है, मरकज आए। कई दिनों के बाद उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने आकर उनको सलाम किया, मुसाफा किया और कहा कि मुझे पहचाने क्या हजरत? कौन तुम्हें? मैं तो नहीं पहचाना। मैं वही शख्स हूं जिसने आपने सिग्नल में मुझे दावत दी थी कि आज मरकज का दिन है, मरकज में पहुंचो, बात होगी। मैं आया तो बात को सुना। अल्लाह ताला ने बदलने के फैसले किए थे, अल्लाह ने हिदायत का फैसला किया था, अल्लाह के रास्ते में गया, जिंदगी बदल गई। ये दिन के वो मजलिसें हैं, देखने के एतबार से छोटे हैं। मौलाना अहमद लाट साहब दामत बरकतहू, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। वो हमारे बुजुर्गों में से बुजुर्ग हैं, हमारे मोहसिना हैं। और रातों में उठकर क्या है, अल्लाह के पास उम्मत के लिए, ये बीमारियों में भी क्या है, घंटे घंटे इस उम्मत के लिए मांगते हैं। एक मरतबा फजर की बात में ये दीन की मजलिस के ताल्लुक से बताया, अल्लाह ताला ने जो सितारे, जो तारे बनाए हैं आसमान में, उसमें कुरान में अल्लाह ताला क्या है, उसके 3 मकसद बताएंगे। कहते हैं 3। और 3 मकसद क्या है? जैसा हमें 14वीं रात की रात जैसा सितारे आसमान पर आते हैं तो चमकते हुए नजर आए तो कितना अच्छा लगता है मंजर। देखे तो माशाल्लाह पूरी आसमान सितारों से भरी हुई है, एक खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है। दिल में माशाल्लाह वो जगह बनाता है कि कितना अच्छा मंजर है। तो इसी तरह जहां कहीं दीन की मजलिसें जुड़ते हैं, अल्लाह आसमान वालों को क्या है, सितारे जैसा चमकते हैं, इस तरह हमें चमकते हुए नजर आए। हजरत ने फरमाया। दूसरी बात, सितारों से क्या है, शैतान को फेंक कर मारा जाता है। सितारों से शैतान को इस मजलिस से फेंक कर मारा जाता है। हमारे निसार हजरत थे, अल्लाह ताला उनके खबरों को नूर से मुनव्वर फरमाए। वो कहते थे कि शैतान दूर होते हैं, रहमान करीब होता है। दीन की मजलिस, शैतान दूर होता है, रहमान करीब होते हैं। और तीसरा बताया, पहले जमाने में रास्ता तय करते थे सितारों के जरिए से। हर तर और खुशकी, तर कहते हैं दरिया, जो दरिया का पानी का रास्ता है उसे तर कहते हैं। खुशकी जो कहते हैं वो जंगलात का रास्ता, ये सितारों के जरिए से तय करते थे रास्ता। ये रास्ता फलानी जगह को जाएगा, फलानी जगह को जाएगा। इसी तरह अल्लाह ने इस मंजिलिसों में क्या है, हिदायत को छुपा कर रखा है। जैसा रास्ता तय कर अपनी मंजिलिस को जाते थे, अपनी मंजिल को पहुंचते थे, इसी तरह दीन के मजलिसों में जुड़ेंगे तो दीन की मजलिसों की बातों को सुनकर क्या है, मंजिल को पहुंचेंगे।
कितने अल्लाह के बंदियां, कितने अल्लाह के बंदे माशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में निकल कर दीन के बातों को सुने, अपनी जिंदगियों के रुख को बदल लिया। बड़े बड़े इज्तिमात में कितने लाखों का मजमा आता है, अल्लाह वालों के बातों को सुनकर भाइयों दोस्तों बुजुर्गों अपनी जिंदगियों के रुखों को बदल लेते। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें क्या है, मौत की आखिरी सांस तक ऐसे मजलिसों में बैठने की तौफीक अता फरमाए। हाँ, कौन बात करते हैं उसका सवाल नहीं, किसकी बात होती है उसका सवाल। और कहते हैं कि सुनने का हक अदा करेंगे, अल्लाह अमल की तौफीक देंगे। सुनने का हक अदा करेंगे, अल्लाह अमल की तौफीक देंगे। और आगे फरमाया कि दिल के कान से सुनो, अल्लाह बात दिल में उतारेंगे। दिल के कान से सुनो, अल्लाह पाक बात दिल में उतारेंगे। अब हमारे पास क्या है, मोबाइल है, ये शैतान का एक फितना है, शैतान का एक फितना है। दुबई की बहुत बड़ी मरकज में क्या है, एक बात करने वाले क्या है, बात करते करते क्या है, बीच में से निकल कर क्या है, बाहर लेकर फोन निकल गए। हमारे जिम्मेदार फरमाते हैं साइलेंट में रखे तो भी वो वाइब्रेशन में वो क्या है, वो लगता है, कहते हैं जिस्म को लगते ही अब ख्याल कान की जाता है। अब भरी मजलिस में क्या है, वो लेकर बाहर निकलते हैं, जाकर देखे तो बाहर क्या है, वो कंपनी का काल है। क्या काल है? कंपनी का काल है। जो रहमतें, जो बरकतें उतरते हैं उससे महरूम हो जाते हैं। इंशाअल्लाह अभी इस्तिमा होगा, हमारे बड़े आएंगे, माशाअल्लाह बात करेंगे, कैसा बात करेंगे, कैसी कैसी बातें सुनाएंगे, अल्लाह अकबर। कैसी कैसी नई नई अल्लाह ताला क्या है उनके जहनों में डालते हैं, जहनों में डालते हैं तो बातों को सुनाते हैं, तो अंदर से अज़म, अंदर से क्या है खुशी, अंदर से करने की ताकत पैदा होती है उन बातों से। फिर बंदा क्या है, अमाल पर पड़ता है। भी सुल्तान शाह में मजलिस में जोड़ते जोड़ते हमारे अजमल खान साहब दामत बरकत तो एक बात कहे, क्या है, एक क्या है, एक शख्स, एक फलियां बेचने वाला है, एक फलियां बेचने वाला एक शख्स क्या है, नाते गाते थे अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसीदे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन वो नाते गाते तो रात को ख्वाब में आते हैं, उनसे कहते कि जो आज तुम्हें जो सुबह में जो नात पढ़े वो मुझे मुझको सुनाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर उनकी ख्वाब में सुनाते। एकदम एक क्या है, एक नात कसीदा पढ़े तो माशाअल्लाह वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, सुनाए। तो एक मर्तबा अल्लाह वाले क्या है जा रहे थे, अल्लाह वाले जा रहे थे, वो फलियां बेचने वाले जो मूंगफली क्या फली बेचने वाले, तो उन्होंने कहा कि क्या है, बुलाए कि जरा करीब आओ। मुझे क्या बुलाते हैं, और जरा करीब आओ, और जरा करीब आए तो कान में कहा कि जो तुम्हें नात सुनाए वो सुना, वो नात मुझे भी सुनाओ जरा। तो उन्होंने कहा कि मैं नात पढ़ता हूं, तुम ना कैसा मालूम, रात जो नात तुम्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाए वो ख्वाब में मैं भी था, वो ख्वाब में मैं भी था। भाई दोस्तों, ये देखने के बाद ये दिन के मजलिस से छोटे नजर आते हैं, मगर इसके पीछे खजाने छुपे हुए हैं। कैसे कैसे लोग, शराबी, कबाबी, मोहल्ले वालों में सताने वाले, माँ बाप को सताने वाले, जाकर हाथ दे खांधे को हाथ रखकर आकर दिन की मजलिस में जरा खुद बैठे, अल्लाह ताला ने उनके कैफियतों को बदल लिया। एक जमात गई बाहर मुल्क को, वहां क्या है, वो जमात में मस्जिदों में ठहरने का इजाजत नहीं थी, वो किसी लार्ज में ठहरे थे। अब हमेशा जाने वाली जमात मेहनत के ऊपर सोचती है, कैसा मेहनत करना, क्या करना। जब वो क्या है, अमीर साहब सब सेटिंग कर कर बाहर निकले, देखे तो क्या है, एक अंग्रेज इधर से उधर को, इधर से उधर को चलत फिरत कर रहा है, इधर से उधर को, इधर से उधर को चलत फिर रहा है। अल्लाह हिदायत के फैसले थे, अल्लाह ताला हिदायत देने का वक्त था, तो उसकी नजर क्या है, अमीर साहब की नजर उनके ऊपर पड़ी, हो अंग्रेज के ऊपर, इधर देखो, अंग्रेज के ऊपर पड़ी। तो माशाअल्लाह उसे बात करना दिल में आया। तो दिल में आने के बाद जब उसे जाकर बात करने लगे तो वो कहा कि मुझे बात करने को मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे बात करने को मेरे पास वक्त नहीं है। इतना कहा तो इन्होंने बात करना शुरू किए, अल्लाह की, अल्लाह के नबी की, दीन की, आखिरत की बातें। तो खड़कर सुनने लगा, उसे इत्मीनान होने लगा। इतने में एक आदमी आया, उसे बुलाया कि आओ बुलाते हैं। क्या मामला था, क्या माजरा था, उस मुल्क में क्या है, लोग तंग आकर, टेंशन में आकर खुदकुशी करने लगे हैं। खुदकुशी के माने मर जाना, जिंदगी से खत्म हो जाना।
کہاں کتوں پڑھ کو مر جانا، ملک تنگ آ گیا اس سے. کیا کرنا؟ ایک بیلاس پاس کیا، اگر تمہیں واقعی مرنا ہے تو ہمیں اپلیکیشن دو، ہمیں اسے تحقیق کریں گے، ہمیں ماریں گے تم نہ. اس کے لیے انہوں نے ایک مشین بنائی تھی. انہوں نے ایک مشین بنا کر اس میں کیا ہے وقت میں ان کو مارتے اور آگ بنا ڈالتے. تو اس کا وقت وہ ٹائم میں تھا، انہیں مرنے آیا تھا. اب وہ مرنے آیا تو اس کی وہ کام کیا ہے، وہ مشین ذرا ریپیئر میں تھی. انہوں نے ان کو باہر روکا تھا کہ تم یہاں ذرا خود روکو، جب ہمیں بلائے تو آنا. جب ان سے بلانے آیا تو کہا کہ میں اب نہیں آتا، میں مرنا نہیں چاہتا ہوں، اب مسلمان ہو کر جینا چاہتا ہوں، اب ایمان والا ہو کر جینا چاہتا ہوں. بھائی دوستو بزرگوں، کتنے اللہ کے بندے آوارہ گردی ظلم ستم کرنے والے راتوں میں اٹھ کر دین کی مجلسوں کے برکت سے کیا ہے اللہ والے بنے، اہل اللہ بنے، اللہ والے بنے. اللہ کرے کہ ہم بھی اس مجلس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے حساب نعمتیں عطا فرمائے، نہ گن سکتے ہیں نہ حساب لگا سکتے. مفتی اسلم صاحب بتا رہے تھے جوڑ میں، جو دریا کا پانی ہے اسے انک بنا لو، جتنے درخت ہیں اسے پنا بنا لو، لکھنا شروع کرو، یہ پانی بھی ختم ہوگا، یہ درخت بھی ختم. ایسا ایک نہیں دو بار اللہ کی نعمت تم کو نہیں گن سکتے. بے شمار اللہ کی نعمت ہے، ان گنت. اس میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے دی ہے وہ اللہ نے ایمان والا بنایا، مسلمان بنایا. یہ سب سے بڑی نعمت اللہ نے بغیر مانگے بغیر پوچھے اللہ پاک نے کیا ہے، اللہ نے ایمان جیسی دولت عطا فرمائی. کہتے ہیں نبی کی بیوی کو ایمان نہیں ملا، حیات سفر ہے، حیات رفیق ہے. حضرت نوح علیہ السلام مفتی صاحب فرما رہے تھے 1050 سال کی عمر کے تھے. حضرت کتنی ہے؟ 1050 سال نوح علیہ السلام. انہی کے سامنے بچے پیدا ہوتے، بڑے ہوتے، انتقال ہو کر چلے جاتے. اللہ تعالیٰ نے 900 سال 950 سال دعوت کی محنت اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو دی. رات میں بھی بلائے، دن میں بھی بلائے، لیلو نہارا. کتنا قریبی رشتہ ہے میاں بیوی کا، حیات سفر ہے، حیات رفیق ہے، زندگی کا آدھا حصہ ہے. یہ ایک بول پر آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایمان نہیں دیا. نبی کی بیوی ہے، کتنا بد نصیب بیٹا، کنان، نبی کے گود میں پلا، نبی کے ہاتھوں سے کھانا کھایا، مگر اللہ پاک کے ایمان نہیں دیا، مسلمان نہیں بنا. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو اللہ ایمان نہیں دیا. ایمان دینے میں آئے تو اللہ کیسے کیسوں کو ایمان اللہ نے دیے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حبشہ سے بلا کر ایمان دیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو ایمان دیے. ایمان دینے میں آئے فرعون، اس کی ایک بیٹی، اس کی ایک باندی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان دیا. ایمان دینے میں آئے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایمان دیا. ایمان چھیننے میں آئے تو نبی کی بیوی، نبی کے چچا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا، محمد نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. ہر درد کی دوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ایمان نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہیں ایمان دیے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. کب پتا چلے گا؟ جب راگی کے دانے کے برابر ایمان بچا کر اس دنیا سے جائیں گے، جب یہ آنکھ بند ہو کر آخرت کی آنکھ کھلے گی، یہ دنیا کی آنکھ بند ہو کر آخرت کی آنکھ کھلے گی، اس وقت پتا چلے گا کہ ایمان کی کیا قدر ہے. ہماری جماعت کانپور میں تھی، ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ آئے، ہماری جماعت کو لے کر بیٹھے کر سب سے پہلے ایمان کے بارے میں بولا. انہوں نے ایک واقعہ سنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آئے رضی اللہ تعالیٰ، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہمیں زمانے جاہلیت میں جو ایمان نہیں تھا اس وقت جو اچھے کام کریں ہیں اللہ تعالیٰ کیا ہے اسے ثواب دیتا ہے، نیکیاں دیتا ہے. کیا کرے تمہیں؟ میں زمانے جاہلیت میں ایک مرتبہ جا رہا تھا، ایک کیا ہے خیمہ لگا تھا، یعنی گڑسی. ایک آدمی کیا ہے ننگی تلوار لے کر باہر بیٹھا ہے، کچھ اندر سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں. میں کہا کہ بھئی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میاں جاؤ اپنا کام دیکھو. کہا کہ نہیں، بولو بھئی کیا بات ہے؟ تو میری بیوی ہے، اندر ولادت کا وقت ہے، اس کے لیے بیٹھا ہوں. ننگی تلوار کیوں ہاتھ میں؟ کہا کہ لڑکی ہو تو ختم کروں گا، لڑکا ہو تو اٹھا لوں گا. وہ بار بار کہہ رہے ہیں لڑکیاں پیدا ہونا وہ زمانے میں کیا عیب سمجھا جاتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسا نہ کرو، اگر لڑکی ہو تو مجھے دے دو، اس کے بدلے میں تم کو کیا ہے کھجور کا باغ دوں گا. بات معاملہ طے ہو گیا.
تو اللہ کا کرنا ہوا، لڑکی ہوئی، انہوں نے لے لیا اور باغ دے دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نیک کام میں نے بہت کیے ہیں، کیا اس کا بدلہ دیں گے اللہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی کے بدلے میں آپ کو ایمان ملا ہے، اسی کے بدلے میں آپ کو ایمان ملا ہے. بھائی دوستو، ہمارے بڑے کیا نیکیاں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والا بنایا ہے. ایک روز کو 1 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ لاکھ بچوں میں غیروں کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں. اس میں پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اسے جا کر کیا کہتے سکتے ہیں؟ اللہ نے ایک بڑی دولت دی ہے، ایک بڑی نعمت دی ہے. اسلم صاحب آئے تھے ہمارے ہاں ختم قرآن پر، ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ غیراں کیا ہے، صبح کا خط گھراں کے سامنے گوبر لپتی، اچھا خراب ہوا. بولو اچھا خراب ہے، خراب ہو، ہم نہ خراب، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. ایسا ایک 10 بار یا 100 بار بول لو، ہمیں بھی اس میں رہتے تو ہمیں کیا بولتے ہیں؟ اچھا بولتے. اللہ و صحیح سے پاک فرما کر اللہ تعالیٰ نے ایک اللہ کو ماننے کی، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی اللہ نے ہمیں انعام بخشا ہے. آج اسی کے تعلق سے محنت ہے، آج اسی کے تعلق سے فکریں ہیں. پوری دنیا میں محنت ہوتی ہے کہ بھئی پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو پہچانو، اس ذات کو پہچانو، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ راہل ورا ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. کیا اس کی طاقت کے، قدرت کے کرشمے، اور رات کو دن میں بدلتا ہے، دن کو رات میں بدلتا ہے، ہواؤں کے رخوں کو بدلتا ہے، ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے والا ہے، کوے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی کو پہنچانے والا ہے، بے جان کو جاندار نکالتا ہے، جاندار سے بے جان کو نکلتا ہے. جس بیج کو تم کیا ہے جا کر زمین میں ڈال کر آتے ہیں، اس بیج کو پھاڑتے ہوئے باہر نکالتا ہے. یہ کون کرنے والے ہیں؟ یہ اللہ کرنے والے ہیں. محترم بھائی دوستو، جب اللہ کی طاقت پر، اللہ کی قدرت پر انسان غور و فکر کرتا ہے، پھر اللہ پاک سمجھ میں آتے ہیں اللہ کیا ہے. اللہ کے ذات سے ہونے کا یقین سمجھ میں آتا ہے، پیدا کرنے والے خالق اور مالک سمجھ میں آتے ہیں. یہی ایک نعرہ تھا، لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جائیں گے، لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے نبیوں کے سلسلے کو چلایا، اسی کے لیے پیغمبروں کو اللہ نے بھیجے، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا. پورے کا ایک ہی ایک نعرہ، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جائیں گے. کیا کامیابی تھی؟ وہ کامیابی تھی جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیابی تھی. وہ کامیابی تھی. ایک غلام تھے، کالے کلوٹے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکیل پکڑ کر جنت میں جا رہے. وہ کامیابی تھی جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ. وہ کامیابی تھی جو فرعون، جس کے کیا ہے 2 بچے، ایک ماں جس کو تیل میں ڈال کر بھنا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو آخرت کا پردہ نکالا، آخرت کا پردہ کھولا. ماں کو بیٹی کہہ رہی ہے، ماں صبر کر لے، جنت میں کٹے ہوں گے. وہ کامیابی ہے. حضرت اماں کیا ہے، آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، بادشاہ کی بیوی ہے، کہتی ہے تکلیف جب زیادہ ہو گئی، احمد لاڈ صاحب نے کہا اتنی تکلیف، یہ چمڑا نکالا گیا، کیل ٹھوکے گئے. جب سب سے زیادہ تکلیف دینے لگا تو کہا کہ اللہ، عورت ذات ہو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں ایمان چھوڑ دوں، اس سے پہلے موت دے دے اور قریب کی جنت دے دے. اللہ تعالیٰ نے کیا ہے موت دے دی اور قریب کی جنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرا. کامیابی وہ کامیابی ہے. دعوت کی محنت، دین کی محنت سے ہی چاہ جاتے ہیں. یہ 50-60 سال کی زندگی اللہ نے کلمہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان دیے. میرے مفتی حسن صاحب کہہ رہے تھے، ایک آدمی کیا ہے موٹر کے کیش پر بیٹھ کر 3 سال کی مدت میں کیا ہے حافظ بنے گا. کتنے سال میں؟ 3 سال میں. نماز سیکھنا تو اپنے کیا ہے امام صاحب کے پاس بہت سارے مدارس، بہت سارے کیا ہے خانقاہ، عبادت گاہوں، مدارس. بھائی دوستو بزرگو، آج دعوت کی محنت سے یہی ایک نعرہ ہے کہ پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو پہچان کر اس کی حقیقت جو چاہتے ہیں، کلمے سے جو حقیقت چاہتے ہیں، جس کا وہ یقین ہمارے دلوں میں آئے، اس کی یہ محنت. جب اس کے اوپر محنت ہوگی بھائی دوستو بزرگو،
जैसा जिएंगे ऐसा मरेंगे, कल क़यामत के दिन इसी तरह उठाया जाएगा। कहते हैं कि आज हमारी सोच, हमारी फिक्रें, हमारी सलाहियतें पूरी दुनिया पर लगे और तमन्ना ये करें कि हमारा खातिमा ईमान पर हो, हमारा खातिमा अमल पर हो, अमल पर हो, ईमान पर हो, कलमे पर हो। कहां से हो सकता है? इसी के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह तआला की जमात को उठाकर खड़ा किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत पर खड़ा करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की जमात पर क्या है, कुर्बानी पर खड़ा करे। एक सहाबी आए, आज मैं तिजारत में बहुत कमाया। कितना कमाए? 300 उकिया चांदी बची तिजारत में। उससे हकीकी नफा आपको मैं बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, फर्ज नमाज के बाद 2 रकात नफिल। कहते भाई रकात नफिल 300 उकिया चांदी आज जरे करोड़ों में होती है, वो आज के हिसाब से लगाया गया। भाई दोस्तों बुजुर्गों, जहां दुनिया आई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत की तरफ मुड़ा है। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े सहाबी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में अलग कैफियत, घर को गए तो अलग कैफियत, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, हमारी ये कैफियत है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर यही कैफियत रही तो रास्तों में आपको वहां फरिश्ते मुसाफा करें। भाई दोस्तों, जहां दुनिया आई तो वहां आखिरत की तरफ मुड़ा है। तो आज दावत की मेहनत, ये दीन की मेहनत सारी दुनिया में चल रही है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। इसी के लिए कहते हैं नूर नबूवत, नूर हिदायत अल्लाह ताला क्या है नबियों में मुंतकिल करते थे। अल्लाह पाक ने क्या है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में सुन्नत को मुंतकिल किए। क्या हमारे यहाँ कौन हमें, क्या उसके वारिसां, कौसा इल्म है, कौसा इल्म है। अल्लाह ने एक नबी की मेहनत दी, वो नबी की मेहनत में सबसे पहले मेहनत वो कलमे की मेहनत है, वो दीन की मेहनत है, वो ईमान की मेहनत है, अमल की मेहनत है। बंदा मेहनत करते 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 इसका यकीन अल्लाह की जात से हो जाए। अल्लाह करती, अल्लाह से होता है, अल्लाह का गैर, अल्लाह के बगैर कुछ नहीं करता। अल्लाह सब कुछ के बगैर सब कुछ करते हैं। नफा, नुकसान, इज्जत, जिल्लत, मौत, हयात, कामयाबी के शक्ल में रखकर अल्लाह नाकाम करने वाले, नाकाम की शक्ल में रखकर अल्लाह कामयाब करने वाले। अभी देखो 6 महीने के पहले नेपाल का क्या हाल था, कामयाबी की चोटियों पर है। एक दिन में, एक आन में, एक आन की आन में कहां रहने वाले कहां आ गए। यह है कामयाबी की शक्ल में नाकाम करना, नाकामयाबी की शक्ल में रखकर अल्लाह कामयाबी की चोटियों पर पहुंचाते हैं। मौत की शक्ल में रखकर हयात देते हैं, हयात की शक्ल में रखकर अल्लाह मौत देते हैं। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, यही है कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके यकीन को उतारो, जब इसका यकीन उतरेगा फिर जिस्म से निकलने वाले आमाल सही होंगे, अल्लाह का डर आएगा, अल्लाह का खौफ आएगा, खौफ खुदा आएगा, मनमानी जिंदगी छोड़ेंगे, रच्छाही जिंदगी अख्तियार करेंगे। आज अल्लाह माफ फरमाए, मेरे अंदर मनमानी जिंदगी आ गई है। जमाने को बुरा भला मत कहो, जमाना ऐसा होगा। खुद उलमा इकराम फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि जमाना मैं ही हूं, जमाना मैं ही हूं। जमाने को बुरा भला मत कहो, अपने को कहो कि मैं ऐसा हो गया। कोई ये नहीं कह सकता कि इन्हें ऐसा, इन्हें ऐसा, इन्हें ऐसा, ऐसा ऐसा नहीं, हमें ऐसा नहीं, मैं ही ऐसा हो गया। जमाने को बुरा भला मत कहो कि अपने के ऊपर कहो कि मैं ऐसा हो गया। खौफ खुदा, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ जब क्या है आता है, फिर इसकी जिंदगी जिस्म से निकलने वाले अमाल सही हो। जैसा क्या फरमाया, एक है मेहनत का दीन, एक है हालात का दीन, एक है माहौल का दीन। माहौल का दीन देखो, अभी रमजान आएगा, मस्जिदें आबाद होंगे, कितने आबाद होंगे भाई, बहुत सारे जगह रोडा ब्लॉक हो जाते। हमें नरोल में थे मरकज में, जुमा की नमाज 12:30 को अलाउंस हो, फिर क्या है 2:30 बजे एक नमाज होगी भाई, आवाज लगी, अरे ये क्या है, देखे तो क्या है, जितना मजमा 12:30 को था, ऊपर नीचे मरकज कसाकस भरा था, इससे ज्यादा 2:30 बजे मजमा था। कहां से आ गया मजमा? माहौल है, मोहम्मद अली रोड ब्लॉक है। हाँ, मुसलमान जुम्मा पढ़ रहे हैं, रमजान आया, अरे मुसलमानों को इबादत का वक्त आ गया, इबादत करने में लगे। जैसा चांद नजर आया तो गए, मस्जिदें खाली हो गई, जुमा हो गई, असर को मजमा कहां चलेगा, इतना बड़ा मजमा। माहौल का दीन,
हर एक को हमारे मौलवी मुस्तफा साहब कहते थे कि माहौल जैसा ठंडा ही तो सबको ठंड लगती है, देहाती को, शहरी को, ऐसा कहती है खेड़े वाले अंगूठ लगती है, गाउन वाले अंग लगती नहीं, गाउन वाले अंग लगते, खेड़े वाले अंग लगते नहीं, हर एक को, हर कस नाकस को लगती है। हजरत फरमा रहे थे ठंड का जमाना आया तो सबको ठंड लगती है, धूप आई तो क्या है सबको धूप लगती है, इसी तरह माहौल आया तो सब माहौल में आ गए, माहौल गया तो फिर चले गए, फिर जुम्मा कुछ मिलेंगे, फिर रमजान में मिलेंगे, फिर शब बारात कुछ मिलेंगे, फिर सतावीं की रात को मिलेंगे, बस किस्सा खत्म। ये माहौल है, हालात का दिन, वाक़े आ गए, तकलीफ आ गए, हालात को अच्छे करने के लिए अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो गए, नमाजें, दुआ, खैर खैरात, सदका, अल्लाह हालात को अच्छे बनाए तो फिर जैसे के वैसे। भाई दोस्तों बुजुर्गों, आज दावत की मेहनत से, दीन की मेहनत से जो पहला कलमा है वो वही चाहते हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत के दिन पर उठाया था, वही आज चाहा जाता है कि हमारा दीन मेहनत का दीन, हमारा दीन मेहनत का दीन, मेहनत का दीन। अल्लाह अकबर, कैसा कैसा रंग लाता है मेहनत का दीन। साहबा रजी अल्लाह तआला की जिंदगी में था, अल्लाह अकबर, क्या कहने, सितारों के मानी, क्या उनकी जिंदगियां। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत कर कर दीन को उठाए, कलमे को उठाए, तो फिर उनकी जिंदगियों में कैसा दीन, हक वालों का हक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आज कौन है मेहमान रसूल को ले जाएंगे। एक मेहमान रसूल आए हैं घर में, तो मेहमान रसूल जो घर को ले जाकर खाना खिलाएंगे, कौन भी नहीं बोले। एक सहाबी ने कहा कि मैं ले जाऊंगा। अब लेकर गए तो घर में पूछा, 10 बच्चों को जितना है उतना है, क्या करना। देखो मेहमान रसूल आए हैं, बच्चों को बुलाकर सुला दो और मेहमान को खिलाएंगे। खिलाने का भी तरीका कितना बेहतरीन अंदाज में था, रहती दुनिया तक हमारे लिए सबक है, हमारे लिए रहबरी है कि कहा कि चिराग दुरुस्त करने के बहाने से चिराग बुझा दो और मेहमान का पेट क्या है भर देंगे, मेहमान का पेट फुल खा लेंगे। तो इसी तरह अमल किए तो अल्लाह ताला आसमानों से कुरान की आयतें उतारे, अपने जानों को कुर्बानी देते हैं, बच्चों को भुक्के सुलाकर। मेहमान रसूल, अभी तरावी आएगी, वो तरावी में कितने हजार मस्जिदां, कितने लाख मस्जिदां हैं, जहां जहां वो तरावी होगी वो आयत पर से गुजरेंगे, वो आयत पर से गुजरेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत कर कर दीन को उठाया था, मेहनत कर कर दीन को उठाए थे, तो कितना बेहतरीन अंदाज में उन्होंने क्या है दुनिया को सबक सिखा कर गए। भाई दोस्तों बुजुर्गों, आज भी यही चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों में मेहनत का दीन आए, मेहनत का दीन रंग लाएगा, अल्लाह के हुक्मों पर खड़ा करेगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलाएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलाएगा। आज दावत की मेहनत है, दीन की मेहनत है, इस्तिमा से, गश्तों के जरिए से, ये अल्लाह के रास्ते में 4 महीने चिल्ला, ये 3 दिन निकाल कर क्या है, गली गली दर दर घर घर खाकर एक उम्मत का दर्द, एक उम्मत का फिक्र, और दूसरी अपनी जात को अंदर से बनाते बनाते, जैसा सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को दीन पर उठाया था, उसी तरह आज उम्मत को उठा रहे, आज उम्मत को उठा रहे। कितने अल्लाह के बंदियां, कितने अल्लाह के बंदियां ऐसे हैं जिन्होंने दीन को अल्लाह के रास्ते में निकलकर अपनी जिंदगियों को, रुखों को बदल लिया, रातों में उठकर रोने वाले बन गए। शेख इब्राहिम साहब आए थे रहमतुल्लाह अलैह पलमनेर में एक मर्तबा, तो उन्होंने कहा कि एक ऑफिशियल को अल्लाह के रास्ते में जोड़े, और अल्लाह के रास्ते में 40 दिन गए, तो 40 दिन चलने के दौरान में तालीम के हल्के, सीखना सिखाना, उम्मत का दर्द, उम्मत का गम, भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, करते 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 यहां तक इस नतीजे को पहुंचे। उन ऑफिशियल थे, आखिर में पूछे अमीर साहब से, अमीर साहब मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, जिंदगी पूरी क्या है माशाल्लाह, जो वक्त लगा उसमें वो ऑफिशियल लाइन में मैंने बहुत सारे आदमियों ने बहुत सारा पैसा लिया है, क्या वो पैसे कराना देना क्या वापस। तो अमीर साहब ने कहा, देखो हम अल्लाह के रास्ते में निकलकर फजाइल को बताएंगे। मसाइल कौन बताएंगे भाई? उलमा इकराम बताएंगे। आप उलमा इकराम से मसाइल पूछो। उन्होंने उलमा इकराम से जाकर मसाइल पूछा, तो कहा कि एक एक पाई तुम अदा करना है। क्या करना है? एक एक पाई। जब एक एक पाई लेकर जाकर देते 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 एक बड़ा अमाउंट लिए थे, उसका ने ले जाकर दिया। हजरत बोले इब्राहिम साहब
उन्हें ऐसा देख ले रहा है, ऐसा पूरे तुम्हारे सका पूरे मुसलमान हो गए तो कितना अच्छा रहता है। पूरे हैं तुम्हारे देश से मुसलमान हो गए तो कितना अच्छा रहता है। शेख इब्राहिम साहब कहने लगे अल्लाह ये दावत की बरकत से क्या है, वो 40 दिन में कितने 40 साल की सर्विस को समझा दिया। हमारे इब्राहिम दौला साहब कहते हैं दामत बरकत, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, एक ऑफिशियल को 20 दिन के लिए अमेरिका में एक साथी को जोड़े। 20 दिन के दौरान में जमात में चलते चलते उन्होंने आखिर में क्या है अमीर साहब से कहा, मैं क्या है आपसे एक मशवरा करना चाहता हूं, आपसे एक मशवरा। ठीक है, क्या मशवरा? मशवरा करो। हजरत ने फरमाया मैं हमारे अब्बा को खत लिखना चाहता हूं। खत लिखने के लिए क्या है, खत लिखो। तो उन्होंने कहा अमीर साहब ये खत नहीं है, वो खत है, मेरे बाप के बीच में ताल्लुकात चुप जाकर 20 साल हो गए, मेरे अब्बा को मैं माफी का खत लिखता हूं। 20 साल में जो बात समझ में नहीं आई वो 20 दिन में समझ में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मेहनत पर उठाया था। दावत दिन की मेहनत पर यही चाहते हैं कि ईमान वाले मेहनत पर उठे। सोने में 11 हो गए, 12 हो गए, रमजान है माशाअल्लाह, फिर 4 बजे आवाज लगी तो उठ को खड़ी आती, उठ को बड़ी आती। अरे किस चीज ने उठाया, क्या चीज ने तुम्हें बाहर निकाली? माहौल था, अंदर से डर था, रमजान का महीना है, इसके लिए क्या है उठ गए। गैर रमजान में 6-10 पर क्या है सुबह की नमाज है, वो ईमान हमें उठाकर मस्जिद में नहीं ला रहा है, वो ईमान कैसा हमें जन्नत में ले जाए? भाई दोस्तों बुजुर्गों, आज दावत की दीन की मेहनत से ही चाह जाते हैं कि ईमान वाले अमाल पर आए, पैदा करने वाले खालिक और मालिक को पहचाने। जो जिंदगी अल्लाह ने दी है, छोटी जिंदगी, मुख्तसर जिंदगी, ये गुजारने नहीं है, जिंदगी बनाने दिए हैं। इसी के लिए अल्लाह ताला ने नबियों के नक्शों को, नबियों की जिंदगियों को चलाए, अल्लाह ताला ने पैगंबरों की जिंदगियों को चलाए, अल्लाह ताला ने सहाबा है, ताबई, तबे ताबई, अल्लाह वाले, अल्लाह ताला ने उम्मत की रहबरी करते 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 क्या है हर दौर में, हर आन में, हर वक्त में अल्लाह ने नबियों के सिलसिले को चलाया। इस दौर में अल्लाह ताला ने इस काम को चलाया। एक काम से ही चाह जाता है कि हमारी जिंदगी मोड़े, छोड़ना नहीं, मोड़ना है, और अल्लाह की दीन की तरफ, आखिरत की तरफ, मरने के बाद की जिंदगी की तरफ और खबर की तरफ। अल्लाह ताला इसके जरिए से दुनिया की जिंदगी भी अच्छी बनाएंगे, आखिरत भी अच्छी बनाएंगे। इसी के लिए कहते हैं तक़वा इख्तियार करो, परहेजगारी इख्तियार करो, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ इख्तियार करो। जैसा ने सहाबा ने डरी है, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला कितने बड़े सहाबी आखिरत के बारे में डर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं काश एक क्या है जानवर होता, कल को तेरा हिसाब ने क्या है तो क्या है कल मिट्टी हो जाएगी। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला उनका आखिरी वक्त है, हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला नु क्या गोद में सर रख लिए, तो बेटे को कहा कि बेटा मेरा सर नीचे रख, अल्लाह को रहम आ जाए, मेरी मग़फ़िरत कर। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुत्तहरमात, हमारी माँ है, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला ने उनके जरिए से उम्मत के मसाइल, मसूरात के बहुत सारे मसाइल अल्लाह ताला उनके जरिए से हल फरमाया। ये डर रही है आखिरत में, काश मैं एक मट्टी का ढेला हो जाती तो कल क़यामत के दिन मेरा हिसाब ना हो। भाई दोस्तों बुजुर्गों, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वो दौर बड़ा नाजुक दौर है, बड़ा खतरनाक दौर है, ईमान सोज दौर है। सुबह को ईमान का हालत वाला शाम को ईमान की हालत में नहीं रहेगा, शाम को ईमान की हालत वाला सुबह को ईमान की हालत में नहीं रहेगा। ऐसी दौर से चल रहे हैं। ऐसी दौर का क्या है, ये खतरनाक दौर में अल्लाह ने एक दावत का काम, एक अमन का काम, अल्लाह ताला ने एक राहत का काम, आखिरत बनाने का काम दिया। एक काम से क्या है दुनिया भी बन रही है, आखिरत भी बन रही है। इसके लिए अल्लाह ताला ने सबसे पहले क्या है यही कलमा हमें दिया है। एक कलमे के ऊपर मेहनत करना, लोगों में चल फिर कर एक कलमे की दावत देना, हकीकत वाले कलमे को अल्लाह से मांगना, रातों में उठकर अल्लाह से मांगना, हकीकत वाला ईमान, हकीकत वाला कलमा, हकीकत वाला यकीन अल्लाह से मांगना, और खातिमा, हुस्न खातिमा अल्लाह से मांगना। कहीं ऐसा ना हो कि अबू मुलेका एक ताबे ही फरमाते हैं उलमा इकराम, 30 सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अजमाइन से मिला कि सबकी फिक्र थी आखिरत का मेरा क्या होगा, ईमान का क्या होगा। भाई दोस्तों बुजुर्गों, अब हमारी हालत कैसा होगी, क्या होगी? अगर मेहनत छूटेगी तो फिर देखो मस्जिदें क्या हाल होंगे, मेहनत छूटेगी तो फिर अल्लाह के हुक्म क्या होंगे, मेहनत छुटी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों का क्या होगा, मेहनत छुटी तो नमाज का क्या होगा, ज़कात का क्या होगा,
حج کا کیا ہوگا؟ شیخ ابراہیم صاحب فرماتے ہیں ایک ساتھی جماعت میں جا کر کے آئے، اللہ کے راستے میں جا کر 20 سال کا زکوٰۃ ادا کی. کتنے سال کا؟ 20 سال. آج یہ دعوت دین کی محنت سے ہی چاہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہمیں منزل مقصد کو پہنچائیں گے. غیروں کے طریقوں میں ہماری کامیابی ہے، ناکامیابی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ غیروں کے دلوں میں ہماری محبت ڈالیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ غیروں کے دلوں میں ہماری نفرتیں ڈالیں گے. آج ہو رہا ہے پوری دنیا میں، نبی کے طریقوں کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ دھکے کھا رہے ہیں، ملکوں کے ملکیں تباہ برباد ہو رہے ہیں. کیا ہوگا ہمارا، کیسا ہو، کون بچائے گا؟ ہر جگہ ایک ہی ایک نعرہ ہے، ایک ہی ایک نعرہ ہے، مارو کاٹو ڈالو، زندگیاں ان کے ختم کرو. ارے کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو جماعت، صحابہ کی بہترین جماعت، مٹھی بھر کو تھے، ملکوں کے ملکیں فتح و کامیابی ہوئی. آج کیا ہے، کروڑوں کی آبادی ہے، طاقتیں بھی، چیزیں بھی، ان کے بل بوتے پر دنیا چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ پھر کیوں ہمیں ناکام ہو رہے ہیں؟ تو دیکھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگی سے نکل رہے ہیں. ایک چھوٹی جنگ فتح نہیں ہو رہی ہے، بات بولنے بھی آسان ہے، سننے بھی آسان ہے، ذرا گہرائی میں سوچو. ایک جنگ فتح نہیں ہو رہی ہے. ارے کیوں فتح نہیں ہو رہی ہے؟ دیکھا گیا تو مسواک کی سنت چھٹی ہوئی. کیا چھٹی ہوئی ہے؟ مسواک کی ایک سنت. ارے آج مسواک، اللہ والے فرمانے لگے گھر میں کتنے آدمی ہیں کہ اتنے برشاں پیش آئیں گے گھر میں، مسواک جا کو دیکھو کہ کسی ایک کی رہے گی، اکثر نہیں رہے گی، اکثر نہیں رہیں گے. مسواک سے کیا فائدے ہیں؟ کلمے پر خاتمہ ہوگا. سب سے بڑی بات اللہ کلمے کے ساتھ اٹھائیں گے، کلمے کے ساتھ دنیا سے موت آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دل و جان سے زیادہ اپنی زندگیوں میں لانا ہے. کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، شادی بیاہ ہے، موت مٹی ہے. آج ہمارے گھروں سے، ہمارے کاروباروں سے، ہمارے دھندوں سے، ہماری شادیوں سے کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے باہر نکل رہے ہیں. کیسا مدد آئے گی، کیسا ہمارے ساتھ اللہ کی نصرت ہوگی. بھائیو دوستو بزرگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑیں گے، خدا کی قسم علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ غیروں کے دلوں میں نفرتیں ڈالیں گے. آج پوری دنیا میں ہو رہا ہے. چھوٹے بچوں کے اوپر رحم نہیں کیا جا رہا ہے، عورتوں پر، بڑوں بزرگوں پر رحم نہیں کیا جا رہا ہے. ہمارے مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہمارے خانقاہ، ہمارے عبادت گاہیں تباہ و برباد ہو رہے ہیں. پھر کیسا ہوگا؟ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو داتاں سے نہیں داڑاں سے پکڑنا ہے. کون کہتی بھی ہو کو جان دے، کون کیا ناراض ہوتی کہ ہون دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آ جاؤ. اللہ دیکھو اس کے ذریعے سے ہماری زندگی میں چین، سکون، راحت ملے گی. ہمارے گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے تازہ رہیں. ہمارے گھر جیسا آنگن گھر پاک صاف رہنا چاہتے ہیں، اسی طرح ہمارے گھروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندہ ہو. دیکھو گھر میں جاتے وقت سلام کر کر ہمارا پیر سیدھے پیر سے جا رہا ہے، نہیں جا رہا. دعا ہے گھر میں جانے کی. اگر کھڑا کر کے پوچھے کہ بھئی کتنے ساتھیوں کو گھر میں جانے کی دعا ہے، بہت ساروں کو نہیں یاد آئے گی. اللہ معاف فرمائے. کیوں؟ اکثر روز مرہ کی زندگی میں ہر روز زیادہ جو جاتے آتے ہیں وہ گھروں میں جاتے آتے ہیں. اللہ والے فرمانے لگے تمہیں گھر کے سامنے کھڑے ہو کر پورا ایک قرآن پڑھ کو گھر میں داخل گئے تو اتنا ثواب اللہ نہیں دیں گے جو دعا پڑھ کو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اتنا ثواب. ہاں، جس گھر میں سلام کے بغیر جاتے ہیں پیچھے سے شیطان آئے گا، آؤ جو تمہارا چارہ یہاں ہے. جس گھر میں سلام کر کر جاتے ہیں وہ شیطان داخل نہیں ہوتا. دعا کر کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ برکتیں دیں گے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، پھر سورہ اخلاص. ارے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سکھایا ہے. موقع محل کی دعائیں، کھانے کے، پینے کے، سونے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے. اللہ اللہ اللہ. کسی مذہب میں یہ نہیں سکھایا ہے، کسی قوم میں یہ نہیں سکھنا ہے. جو ضرورت کو جائیں اور پیشاب کی کیا ہے ضرورت کی دعا سکھائیں. اسی تیمی مذہب میں دیکھو جا، جو ضرورت پوری ہوتی ہے تو باہر آتے ہیں تو دعا کسی مسجد میں بھی نہیں، اسے مذہب میں بھی نہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، موقع محل کی دعائیں سکھائیں.
دیکھو ہمارا ہاتھ سیدھے ہاتھ سے نہیں جاتا ہے سست ڈالتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں، دیکھو بسم اللہ کے ساتھ ہمارا ہاتھ جاتا ہے نہیں جاتا. یہ زندگیوں میں لانا ہے. اسی کو کہتے ہیں پریکٹیکل، اسی کو کہتے ہیں مشق کرو. کیا مشق کرنا سو؟ ایک اللہ والے بغیر کیا ہے، الٹے پیر سے آئے تو کیا ہے، سور کا ہے. سفیان سوری رحمت اللہ ہے، سور کہتے ہیں بیل کی آواز لگائے. آج ہمیں کتنے بار آتے ہیں اللہ کے گھر میں، ذرا دھیان دیکھو کہ کیسا کہتے ہیں، کیا ہے کوشش نہیں رہتی. بہت ساروں کو دیکھتے ہیں کہ الٹے پیر سے آتے ہیں اور سیدھے پیر سے باہر جاتے رہتے. اللہ کا گھر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی. یہ دعائیں موقع محل کی، روز مزہ کی دعائیں جب پڑھتے رہیں گے، اندر سے ایک عجیب کیفیت پیدا ہوگی، زندگی میں مزہ آئے گا اور برکتیں آئیں گی. لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، اللہ ہماری محبت ڈالیں گے. لوگوں کے دلوں میں اللہ ہماری محبت ڈالیں گے. انہی کی طریقوں میں اللہ تعالیٰ نفرتیں ڈالیں گے. انہی کی طریقوں میں اللہ تعالیٰ نفرت ڈالیں گے. اسی کے کہتے ہیں کہ دیکھو سیدھا ہاتھ سے جاتا نہیں آتا. بار بار جو کام بھی پکڑیں، یہاں تک کہ کیا ہے سکھایا ہے دین اسلام میں، دین مذہب میں، ماشاءاللہ چاقو دینے کا طریقہ بھی سکھایا ہے. چاقو کس طرح سے دیا جاتا ہے، اسی مذہب میں ایسا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپناتے رہیں گے، پھر مزہ آئے گا، زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑنے کی وجہ سے پھر زندگیاں تنگ ہو گئے ہیں، تکلیفوں میں آ گئے ہیں، مصیبتوں میں آ گئے ہیں، پریشانیوں میں آ گئے ہیں. تو اس کے لیے بھائی دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو کیا ہے، زندگی میں پریکٹیکل لاؤ. اور اسی کے ساتھ نماز ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو. کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے چند نوجوانوں کو کہوں کہ ایندھن اکٹھا کریں اور جو بلا عذر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دو. علماء اکرام اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں گھراں میں بلا عذر کیا ہے، نماز پڑھنے والوں کو آگ لگانے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نماز چھوڑنے والوں کے اوپر کیا ہوئی. تو آج فرماتے ہیں کہ آگ لگی ہے کہتے بے دینی کی، نماز چھوڑنے کی وجہ سے گھراں میں آگ لگی ہے. کی آگ پریشانیاں کی آگ لگی ہے، آپس کے لڑائیاں، آپس کے جھگڑے، آپس کے گالی گلوچ اور قرضداری، پریشانیاں، بیماریاں. کیا اس کی وجہ؟ ہم نے اللہ کے حکم کو چھوڑا، اللہ کے حکم کو ترک کیا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے جامعہ مسجد میں ایک شخص کو دیکھا، انہوں نماز پڑھ رہے تھے. ان سے پوچھا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نماز تمہیں کتنے سال سے پڑھتے ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو صحابی وہ شخص نے کہا میں نے کیا ہے 30 سال سے نماز پڑھتا ہوں. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اسی کے اوپر تمہاری موت آئے گی. کل کیا ہے قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے اس پر نہیں اٹھایا جاؤ. صحابہ کا دور ختم نہیں ہوا. نماز، اللہ اکبر، اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ اعلیٰ، یہ نہیں ہو سکا تو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. کیسا نماز پریکٹیکل، جیسا صحابہ نے آج کی رات رکوع، پوری رات کی رکوع، آج کی رات کی سجدہ، پورا رات کا سجدہ. ایک اجتماع میں کہہ رہے تھے ہمارے نمازاں کیا ہے کاماں کے وہاں سے اٹھا کر رکھ دیں گے. کیا کہتے کیا تھی پیشاب آتا ہے تو جان دے لے بات نماز پڑھ لے کو پڑھیں گے تو پورا خیال اس میں تھا. وہ دکان کھول کو آئی ہیں تو پورا خیال وہاں رہتا ہے. اسی کے لیے کہتے ہیں اے اللہ کے گھر کو آنے ذرا جلدی آؤ، سکون پیدا کرو، اطمینان پیدا کرو، وضو بناؤ، 2 رکعت تحت المسجد کی نماز پڑھو، سنتیں پڑھو، رتی خود قرآن کی تلاوت کرو، ذکر کرو. پھر دیکھو جماعیں آتی ہے نماز میں، پھر کیا ہے سکون ملتا ہے. اسی کے لیے کہتے ہیں مسئلہ ہے اگر نماز کیا ہے کھڑ گئی، بھاگ کر آ کر کیا ہے نماز میں جمع ہونے کا نہیں، بھاگ کر آ کر جمع مسجد میں جماعت کے ساتھ نہیں جڑنے کا. بھائی دوستو بزرگوں، یہ نماز سے بڑے بڑے فیصلے، یہ نماز سے بڑے بڑے فیصلے. فاروق ایک مرتبہ کہنے لگے وہ جو واقعہ ہمیں اکثر سناتے ہیں، ایک عورت نہیں اسلام میں داخل ہوئی تو ان کا بچہ انتقال ہو گیا، ان کا بچہ انتقال ہو گیا. اور وہ ماں کو اطلاع کرے اور وہ ماں کیا ہے نماز پڑھنے لگی. وہ کیسی نماز پڑھی ہوگی، وہ کیسی نماز پڑھی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کیا ہے بچے کو زندہ کیا، وہ چکی چلی، وہ کیسی نماز ہوگی جس کے ذریعے سے آٹا نکلا.
وہ تندور میں روٹی نکلی، وہ کیسی نماز ہوگی جس کے ذریعے سے تندور میں روٹی پکی، وہ کیسی نماز ہوگی بھائی اور دوستو بزرگوں. ایک چوہا 17 اشرفیاں لے کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کہا کہ دیکھو 17 اشرفیاں. ابھی کہہ رہے تھے مفتی حسن صاحب وہ تھیلی بھی جھٹکیا گیا تو تھے سے چوہا لے لگا کو دیتا 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 تھیلی بھی جھٹکا. تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برکت ہے تمہارے گھروں میں، استعمال کرو. وہ کیسی ماں ہوگی جو بچے کو زندہ کی. آج بھی وہی نماز ہے. ہماری نماز سے ہمارے کیا مسائل حل ہوتے ہیں. ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا کو اٹھا کر رکھو. یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ضرور ایک دعا کو قبول کریں گے. اپنے ضرورتوں کو فرض نماز کے بعد اٹھا کر رکھو. ہماری دعائیں مختصر دعائیں ہو گئے ہیں. اس کے لیے دعوت کی محنت سے چاہا جاتا ہے یہ اپنی زندگیوں میں لائیں، اللہ کے سامنے مانگیں گھنٹے گھنٹے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی دعا مانگے تو کیا ہے، سونا کیا ہے ان کو انعام دیا. سونا ان کو انعام دیا. اللہ نے انہوں تعریف کر کر اللہ سے کیا ہے دعا مانگی. دعا سے تقدیریں بدلتے ہیں، دعا سے تقدیر بدلتے ہیں. دعا عبادت کا مغز ہے. دعا عبادت. بھائی دوستو جب نماز ہوگی تو پھر دعا میں مزہ آئے گی. ورنہ کیا ہے یہ دو تین ٹھونکے مارے اور پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ نماز کے بارے میں بار بار سنتے ہیں. کالے کپڑے میں ماگر کر کیا ہے اس کے منہ کو مارا جاتا ہے. وہی ہماری بربادی کے لیے کافی. دعوت کی محنت میں چلا کر راتوں میں نکال کر کیا ہے ہماری 2 رکعت نماز آدھے گھنٹے پر آئیں. ہمارے رکوع لمبے ہو، ہمارے سجدے لمبے ہو. سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ سے 100 مرتبہ تک آئیں. نفلوں میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ میں سے 100 مرتبہ تک آئیں. لمبی لمبی رکعتیں ہو، لمبے لمبے سجدے ہو. بھائی دوستو برگو بات کیا ہے وہ ماشاءاللہ اور نماز میں جان آئے گی. پھر آپ فرض پڑھیں گے وہ فرض میں جان آئے گی. ہمارے اللہ والے ایسے ہیں کیا ہے گھنٹے گھنٹے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، گھنٹے گھنٹے. صحابہ کے بھی کیسے کیسے واقعات. ایک رکعت میں پورا قرآن. آج کی رات رکوع، پوری رات رکوع. آج کا رات سجدہ، پوری رات سجدہ. کیسا کرے رہیں گا وہ زمانے میں. ابھی ملک کے جوڑ میں مولانا ابراہیم دولہ صاحب بولے تھے ہمارے ساتھی بتائے سو صحابہ نماز پڑھ کو یہ کیا ہے گڑگے یہ ہاتھاں یہ جیسا بکریاں کو ہو جاتی ہیں ایسا ہو گئے تھے. بکریاں کو جیسا اٹا ہو جاتا نہیں کالا ایسا ہو گئے. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین زمانے میں بھیجا ہے. ایک کا بہترین زمانہ ہمارے مولانا فرید صاحب فرماتے ہیں اوسطگی کا زمانہ. کیا زمانہ؟ اوسطی کا زمانہ. ایک وہ زمانہ تھا کہ اس میں کام کرنے میں لمبے لمبے وقت ہو جاتے تھے. لمبا وقت سفر لمبا ہو جاتا تھا. کوئی کاندیپ جانا گا تو لمبا. آج اللہ تعالیٰ نے بہترین زمانے میں بھیجا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے عالیشان مسجدیں، عالیشان نیچے بچھے ہوئے فرش ہیں ماشاءاللہ، ایسیاں ہیں، گرم پانی ہے، ٹھنڈا پانی ہے. سہولتیں ہی سہولتیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو یہ سہولتیں نہیں ملے. مولانا فرما رہے تھے وہ زمانے کے بادشاہوں کو بھی نہیں ملا. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے صدقے میں صحابہ کی قربانی اور ہمارے اللہ والوں کی جوتوں کی دھولوں کی قربانی اللہ نے دیا ہے. اللہ نے دیا ہے. اب اس میں رہ کر اپنی آخرت کو بنانا، یہ نمازوں کو بنانا، ہمارے اخلاق کو اچھے بنانا، ہمارے اخلاق کو اونچے بنانا. کیسے اخلاق؟ عمدہ اخلاق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رات بھر کیا ہے نماز پڑھنے والے، دن بھر روزہ رکھنے والے، اچھے اخلاق والے ان سے پہلے جنت میں چلے جائیں. آپس میں سلام ہو، نرمی ہو، بات میں گالی گلوز نہ ہو. جو قوم گالی گلوز اختیار کرتی ہے وہ اللہ کی نظر سے گرتی ہے. اللہ کی نظر سے گری تو کون بھی بچا نہیں سکتا. مذاق میں بھی کیا ہے جھوٹ بولا نہ کرو. کتابوں میں آتا ہے اگر چیخ کر بات کرتے ہیں میری آواز سے گدھے کی آواز اچھی، میری آواز سے گدھے کی آواز. ہاں اسلام پھیلا تلوار سے. لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی تلوار سے پھیلا. کوسی تلوار سے؟ اخلاق کی تلوار سے پھیلا. ایک اللہ والے کہے جا رہے تھے، کسی نے کہا کہ راستے میں موس کا چٹا پڑا ہوا ہے. کہا کسی کہنے والے نے کہا شاید اس راستے سے مسلمان نہیں چلا ہے اس کے لیے موس کا چٹا پڑا ہوا. آج ہمارے اخلاق کے بارے میں ذرا نگاہ دوڑائیں. کیا ہمارا حال ہے، میرا کیا حال ہے. بھائی دوستو بزرگوں کہتے ہیں کہ اخلاق کو اچھے بناؤ لوگ قریب ہوں گے. تم دعوت کی محنت کرتے 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 اخلاق تک پہنچو، لوگ تمہاری اخلاق دیکھ کر دعوت تک پہنچیں گے، دین تک پہنچیں گے.
ہاں آج کیا ہے پہچانا جاتا ہے اخلاق سے، عمدہ اخلاق ہو، اچھے اخلاق ہو، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جنت میں دیں گے، کتنے اچھے اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں، کبھی کسی کو غصے سے بات کیا نہیں، کیا کیا دین مذہب سکھاتا ہے ہمارا، دین مذہب کیا کیا سکھاتا ہے، دین اسلام ہمیں کیا اچھا سکھاتا ہے، کتنا اچھا تربیت سکھاتا ہے۔ آج اجتماع دور ہونے کی وجہ سے لوگ ہماری اخلاق سے بیزار ہیں، لوگ ہمارے اخلاق سے بیزار ہیں، بات آئی تو کڑوی بات آ رہی ہے، بات آئی تو غصے کی بات، کیا کہتے یہ غصہ بی پی، ان کو انہیں ملا کہتے حضرت ان کو ملو سر گرم ساتھی کا، کیا کہ ساتھی سر گرم ساتھی، اللہ دعوت کی محنت سے سر گرم ساتھیاں، کتنے اچھے ساتھیاں ہمیں، تبلیغ کا کام دیا ہے اللہ نے، نبی کی محنت دیا ہے، نبی کا کام دیا ہے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم نہیں ہوتے تو صحابہ نہیں جڑتے، یاد رکھنے کی باتیں، بڑوں کی باتیں ہمیں بتائیں، کبھی کیا ہے پیشانی پہ جھلی نہیں پڑی، کیسے کیسے جھیلے ہی راستے میں ہمارے بڑے، جب جا کر یہ کام ہمارے تک آیا یا ملباگل نور تک آیا، یہ تو ہانچ کھائیں گے رہ جاتا ہے، اخلاق سے پہچانا جاتا ہے، نرمی سامنے والے کھا جاتی ہے، سختی اپنے کو کھا لیتی ہے، سختی اپنے کو کھا لیتی ہے، گلاب کا پھول ہے کون نہیں پسند کرتے، کانٹے کو کون پسند کرتی، اسے جڑا ہوا ہے، ارے کانٹے کو نکالو پھول کو ہر ایک پسند کرے گا، ہر پھول کے الگ الگ کیا ہے خوشبو ہے، اس کے پیچھے اس کی جو کانٹے ہیں اسے کون نہیں پسند، تو اس کے لیے کہتے ہیں یہ دعوت کے کام میں یہ سبجیکٹ ہے، تو یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے، یہ بہت بڑا یہ امور ہے، یہ 6 صفات میں ایک نہ 4واں صفات یہ کیا ہے، حق سے زیادہ دینے کا صفات ہے، اکرام، ایثار، ہمدردی، حق سے زیادہ نہ کیسا دیے، کوئی ایک صحابہ کی جمع جو کیا ہے زنگ میں تھے، اپنے چچا زاد بھائی کو پانی پلانے لے گئے، تو کیا ہے وہ زخمی پڑے ہیں، پانی پوچھے تو ہاتھ دیو، اتنے میں قریب کیا ہے ایک آواز آئی تو ان کو اشارہ کیا، ان کے پاس گئے تو تیسروں نے اشارہ کیا، وہاں گئے تو وہ انتقال ہوئے، یہ انتقال ہوئے، انہوں بھی انتقال ہو گئے، پانی نہیں پیے مگر دنیا سے چلے۔ اس کی مثال ہمارے بڑے فرماتے ہیں حق سے زیادہ دینے کا نام کیسا ہو، بس میں جا رہے ہیں 3 آدمی کی سیٹ ہے، 2 آدمیاں بیٹھے ہیں، ایک جنا چڑھیا اس کی سیٹ وہ حق تو دے ڈالے، اب ذرا سامنے گئے، اب ایک جنا چڑھیا 3 جنے ایڈجسٹ کر لے کو بٹھا لیے، وہ اکرام، اور آگے گئے اور ایک جنے چڑھے اب اٹھ کو دیے، یہ حق سے دیا گیا نا، جب حق سے زیادہ دیں گے لوگ ہمارے قریب، اسی کے لیے کہتے ہیں دین کی محنت کرتے کرتے تم اخلاق تک پہنچو، لوگ ہماری اخلاق کو دیکھ کر کیا ہمارے تک پہنچیں گے۔ بھائیو دوستو بزرگوں، اسی کے لیے اجتماع کا آنا جانا، ماشاءاللہ آج پوری دنیا میں ایک کام ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ایک کام ہو رہا ہے، ایک کام سے زندگیاں تبدیلی ہو رہی ہیں، زندگیاں اللہ لگا رہے ہیں۔ ہماری جماعت آمبور میں تھی، وہاں ایک ساتھی کارگزاری سنے، وہ ایک بڑے یجمان، ان کو بار بار ملنے گئے تو کبھی ملنے تیار نہیں گئے، اتنے بار گئے تو بھی کیا ہے ملنے تیار نہیں، گیٹ کرنے کھڑے، ایک مرتبہ کیا انہوں ایسا کرتے ہی نا، ان کو کیا ہے بولے ان کو بلاؤ، کیا بولنا ہے تمہیں 5 منٹ میں بولو، کیا بولنا ہے تمہیں 5 منٹ میں، کیا بھی نہیں یجمان، دین کی محنت دین کی بات لے کر آئیں، تمہارے فیکٹریاں کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے 6 فیکٹریاں ہیں، اگر اللہ 7ویں فیکٹری دے تو کیا وقت نکالتی نہیں نکالتی، انہوں نے کہا کہ میں ضرور نکالتا ہوں۔ تو اسی طرح یہ دین کا کام ہے، اللہ نے ہمیں دین کی محنت دی ہے، امت میں پیدا ہونے کے ناطے ہمارے ذمے ہیں، تم بہترین امت ہو، نکالے گئے ہو، اچھائی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا ہمارا کام ہے۔ انہوں نے کیا ہے بات دل کو لگی تو انہوں نے کہا آج تک باحیات ہیں، ان کا مال غریبوں میں، یتیموں میں، مدارس کے لیے کئی لاکھ روپے لگا رہے ہیں، اور دعوت کے کام میں بھی لگا، دعوت کے کام میں بھی لگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جان یہ مال جنت کے بدلے میں خریدا ہے، اللہ نے ہمارے بڑوں نے لگانے کے بعد یہ کام ہمارے تک آیا ہے۔ انہوں جان کو جان نہیں سمجھا، مال کو مال نہیں سمجھا۔ نثار حضرت فرما رہے تھے مکے سے مدینے کا سفر 7 دن کا کرتے، چل کو کیا ہے ان کے موٹنگ کے پورا جڑ گئے تھے۔ ایسا زمانہ، ایسی قربانی اللہ نے ہمیں بہترین زمانے میں، اچھے روڈاں، اچھے سواریاں،
پھر حبشہ کو جماعت گئی تو 3-4 گھنٹے میں چلے جاتے. وہ زمانے میں حبشہ کو کیسا چل کو گئے رہیں گا, آج 3-4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کام دیا ہے, ایک کام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ امت کے اندر اللہ کے حکموں کو زندہ ہوں گے, نبی کے طریقے, اور زکوٰۃ زندہ ہوگی, حج زندہ ہوگا, اسلام کے ارکان زندہ ہوگے, اسی کے ساتھ صدقہ خیرات. پھر رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کیا ہے, رمضان کے مہینے کے ذریعے سے کتنے کی لوگ کیا ہے اللہ کے حکم میں نبی کے طریقوں میں آ جاتے ہیں. اس کے لیے نیتیں کرو, ارادے کرو, اللہ کا دین کو لے کر دور دور جائیں گے, اللہ کا دین لے کر ملکوں کو جائیں گے, اللہ کا دین لے کر, اللہ کا کلمہ کا پیغام لے کر ملکوں کو جائیں گے. ابھی فاروق بھائی کارگزاری سناتے تھے, غیران کے کھیڑے میں کیچ گھر مسلمانوں کا جا کر ان کو 3 دن کی تشکیل کرے مستورات کی, وہ 3 دن انہوں تیار ہو گئے. وہ 3 دن کے ذریعے سے وہ مستورات اتنا اثر لیے, انہوں کیا ہے اشرا جانے کے لیے اپنے مرد حضرات کو چھلا لگائے. چھلا لگا کر 10 دن جا کرنے کے بعد اب چھلا 4 مہینے لگا کر مستورات چھلے کی جماعت گئی. چھلا جا کر آنے کے بعد ماشاءاللہ وہ باہر ملک میں 2 مہینے گئے تھے. وہ کھیڑے والے بولے, انہوں مولی صاحب کرنا میں بولے, بھائی دوستو جب دین کی محنت ہوتی ہے اللہ رنگ لاتے ہیں. خوشحال نگر یہاں ہمارا ایک حلقہ دیت ہے, ہم نا ہماری جماعت گئی تو ہم ایک ساتھی کارگزاری سنیں. اللہ یہ دعوت کی محنت سے, دین کی محنت سے لوگوں کے اندر دیکھو کیسے لوگ آتے ہیں. خوشحال نگر وٹانی روڈ میں ایک مسجد کے سامنے ایک ترکاری بیچنے والے ترکاری بیچتے ہیں, تو ایک مالدار ایک وہ گلی کے سوکر آ کر ان کو پوچھے, تمہیں یہ ترکاری میں کماتے ہی نا, یہ تم نا وہ کیا کھانے پینے برابر ہو جاتا ہے کیا, بساتا ہے کیا؟ انہوں تحقیق کرے تو ذرا خود ٹھہر کو انہوں بولے کہتے حضرت میں ایک حج کریا ہوں اور 2 عمرے کیا ہوں. ایک حج ہے, انہوں کیا پوچھے انسان کھانا اوٹا, انہوں کیا بول رہے انسان, ایک حج بھی 2 عمرے. ارے کیسا؟ دیکھو میں نماز کی پابندی کرتا ہوں اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جھکتا تول دیتا ہوں, اور کیا ہے اچھی چیز بیچتا ہوں. اللہ اس کے ذریعے سے اللہ مجھے کیا حج بھی کرایا, عمرے بھی کرایا. یہ کب آیا؟ یہ دعوت کی محنت. جب دعوت کی محنت ہوتی ہے لوگوں کے اندر حق بھی اور حد بھی پہچانا جاتا ہے, یہ میرا حق ہے, یہ تیرا حد ہے. اس کے لیے نیت کرو, ارادے کرو, ملکوں کو جائیں گے بھائی, اللہ لے جائیں گے. دیکھو پیسے کے بلبوتے پر آج تک گئے نہیں. چھوٹے چھوٹے غریباں, وہ کیا وہ نارلا بیچنے والے, بسکٹاں بیچنے والے, کھیڑے میں مزوریاں کرنے والے. ابھی ہماری ایک جماعت تنزانیہ کی تھی, 3 جنے 21 زون کے 3 ساتھیاں جماعت تنزانیہ کو جا کے, ایک جنے ہوٹل میں کام کرنے والے, ایک جنے مودن صاحب, اور ایک جنے کو چکن دکان کام کرنے والے. تنزانیہ کو 1,10,000 روپے خرچہ آیا ان کا جماعت جا کے. اور وہ ہماری جماعت کی کارگزاریاں فاروق بھائی آپ کو کیا ہے 200 بار سنائے, 200 بار. ایک چھوٹا ضلع 2 تعلقے کے 5 جماعتاں, مستورات کے 3 اور مرد حضرات کے 2 جماعتاں وہاں تک پہنچے. خوان نور بھائی ملک کے جوڑ میں بھی سنائے گئے تھے اور پڑوس ملک میں بھی سنائے گئے. یہ کب ہویا؟ جب قربانی دیتے ہیں پھر اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو پھر یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں. اس کے لیے نیت کرو. سب سے پہلے بیرون کون تیار ہے؟ نیتوں کے اوپر اللہ فیصلے کریں گے. بولو بھائی اٹھ کو بولو, انشاءاللہ بولو, اٹھ کو سناؤ, اٹھ کو کھڑے ہو جاؤ. سید منیر صاحب اللہ قبول فرمائے, بولو بھائی آمین, ذرا زور سے بولو. اللہ کیا نام ہے تمہارا؟ شادی ہوئی ہے الحمدللہ جی, بولو بھائی. سید جمیل بھائی جی, امیر جان صاحب اللہ قبول فرمائے. کھڑو ماشاءاللہ. دیکھو ہمارے کڑملہ زون سے بھی جی افروز بھائی کہتے ہیں نا جی, کھڑو بھائی کلاسا بابا جان 4 مہینے کے واسطے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. ضمیر احمد باہر ملک کے واسطے جی, اللہ ایک موقع لاتے ہیں. ابھی تم نے اجتماع میں پرانے کی بات میں فجر میں تشکیل 36 یاد رکھو. مستورات کے چھلے کی اور 4 ماہ بیرون کی تشکیل ہوتی, اس میں نام دینا بار بار, ایک بار نکلنا. ہمارے یہاں مختیار بھائی 4 مہینے کے واسطے کیے, اللہ قبول فرمائے, اللہ ان کے نکلنے کو آسان فرمائے. آمین بولو بھائی. ہمارے چتور میں ایک شبیر بھائی تھے, انتقال ہو گئے. وہ ذمہ دار ساتھی, انہوں ایک ساتھی تشکیل کرے تو, اور میں چھوٹا آدمی حضرت میں کہاں جاتا سو نہیں جا سکتا. میں کہتا تو نیت کروا, ارادے کر اور صدقہ دے, ایڈوانس جمع, اللہ لے جاتے. تو انہوں نے نیت کی, ارادہ کیا, صدقہ دیے, کوشش میں لگے رہے. اب پیسے نہیں, کیسا جانا سو باہر ملک کو جانا. انہوں پان بیڑا ڈالتے سو, انہوں
पान बीड़ा डालते से वो रोड के ऊपर क्या है, जरा रोड को सामने दुकान है, जरा पान बीड़ा हो चित्तूर में, तो पान बीड़ा डालने खाते हो कार वाला ले लगा लगा डालेगा डब्बा आते ही वो डब्बा पूरा पड़ जाएगा, उन्हों भी गिर गए। वो कार वाले कहेंगे पाप अर्जेंट जाना था, मुसलमान थे, उन्हों भी 30,000 रुपए दे डाल को, तो क्या खोना ले ले तू को चले कितने हजार है, 20,000। अल्लाह ले जाने में आया तो क्या है, मुल्कों को ले। शेख इब्राहिम साहब फरमाए एक चुमटी नियत करे तो अल्लाह ताला कबूतर के पौ में बिठा को अल्लाह का घर दिखाया। कहां दिखाया? कबूतर के पौ में। ऐसा बोले जैसा फ्लाइट लैंड होते है ऐसा कबूतर लैंड होगा, उसमें भी वो चुमटी चढ़ी, वो चुमटी जाको क्या है काबतुल्लाह के घर के सामने उतर को अल्लाह। तो हमें जो तो नियत करे तो अल्लाह पहुंचाता नहीं भाई कांगे जमाता। फारूक भाई बोले वो क्या है, मौलाना जो गदक के इलाके में या को बयान करे तो जुम्मा में कन्नड़ा में ट्रांसलेट होता था, कहते हाँ कन्नड़ा में। फिर एक वक्त आया वहां के जमाता अमेरिका को गए मस्तूरात। फारूक भाई फरमाए क्या मस्तूरात जरा ऐसे ही किचन में धरो को वहां मर को चल गए, किचन में धरो को पकाना, बच्चों को पैदा करना, धोना, ये झंझट करते करते बाहर दुनिया देखे नहीं गए तो मर को चले गए। जरा मस्तूरात ऐसे ही अल्लाह ताला मुल्कों को लेकर गया। फीजी दुनिया का आखिरी कोना, हमारे खरिया के कितने मस्तूरात बैरून में। एक मस्तूरात है माशाअल्लाह, वो खरिया 70 घरां का बिस्किट हम पकाते सब बाहर मुल्क को जाकर। नियत करेंगे भाई, अब 4 महीने बताओ भाई इंशाल्लाह कौन कौन तैयार है। इसके 4 महीने अब तक नहीं लगे, जिनके लगे हैं अब तो कहते हैं हमारे बड़े हर साल 4 महीने लगाओ। हाँ तरतीब कहते हैं, अगर उम्मत की हिदायत चाहते हैं तो हर साल 4 महीने लगाओ। बोलो क्या नाम तुम्हारा? मुख्तियार भाई कहां के? जी 4 महीना से खड़ा माशाअल्लाह। तो अमीर साहब भी तैयार हो गए भाई, एक तारीख डालेंगे। इरशाद भाई क्या नाम तुम्हारा? खड़ो जरा सीधा खड़ो, देखें लोग। जी वसीम भाई, जी मरे जमशीद भाई, हाँ मसूद भाई हमारी जमात आई थी भाई, 6-7 महीने नियत करी। क्या नाम भैया? अंसर भाई बेटे, इन्हों भी जमात में 4 महीने नियत करे इसकी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जीलानी भाई ये कड़गन हली के पूरी जमात माशाअल्लाह। और बताओ भाई साथी, हाँ आज देने वाले देरी भाई जमीर माशाअल्लाह। हमारे गुंडूर के गुंडूर के एक इमरान साहब को कहीं हमारी जमा क्या है पुंगनूर में गए साल ने, उसके अगले साल 17वां 4 महीने आए कहते हैं। फिर हमारी साहिली पटेड़ी को गुंडूर का इस्तीमा दिए, उन्होंने 18वां 4 महीने लगे। अब ये गए महीना 20 को 2 से 19वां 4 महीने चल गए। कहता है 19वां 4 महीने पुंगनूर में थे एक चिल्ला पूरा, उनके साथ तश्कीला में मुलाकात में वो बोले इमरान भाई कैसा तुम्हें लगा है? तो हाफिज में एक ऐसा निजाम बन गए, कहते हैं वो तारीख है तो उन्होंने बोला देंगे तो तुम्हें जाओ 4 महीने को। आगे 2 बातें बोले, जमीन खिसगी हो क्या कहते हो, एक बेटा एक बेटी हूं, एक बेटा एक बेटा, बेटा भी हाफिज है बेटी भी हाफिज, 2 जने नाबीना नाबीना का तो हंगिया नहीं सवाल है। बच्चा मेल इशारा में पढ़ता है, बच्ची वहां है, बच्ची को गए महीने में निकाह हुआ। एक नाबीना 2 बच्चा को लेको 19 4 महीने। इसके अलावा मस्तूरात में चिल्ला भी है, कहते बैरून का हिसाब डाले नहीं, बैरून का भी डाले नहीं, खाली अंदरूनी चलेंगे सो माशाअल्लाह। 19 2 बच्चे नाबीना, इनको झटले को उन्होंने कैसा 19 4 महीने लगे रहेंगे। आज उम्मत को हिदायत चाहते हैं तो हर साल 4 महीने दो, देखो उम्मत फिर हिदायत को आती है। नए नया को लेकर जाते हैं, पुराने नहीं तो क्या कर सकती, तो उनकी तालीम कैसा होगी, उनकी तरबियत कैसा होगी। कई सा गए कि वैसा आते हैं। सिराज भाई बोले रुकू में क्या पढ़ती हूँ, तो 4 महीने लगा आने के बाद उन्हें बोला कहते हैं हजरत अल्लाह अकबर पढ़ती हूँ। क्या पढ़ती? अल्लाह अकबर। फिर हम जिम्मेदार बनती भाई, उसके लिए कुर्बानी देना पड़ेगा। ये उम्मत के लिए क्या है, बहुत सारी कुर्बानी दिए, ये हमारी कुर्बानी है छोटी मोटी। नियत करो, इरादा करेंगे भाई। अब बोलो भाई इस्तीमा से छिलने के वास्ते कौन तैयार? एक तो जमाते 4 महीने निकल गए, फिर भी इस्तीमा से कल मैं हूँ सैयद मुनीर, सुन मेरे रब ये दुआ। मैं हूँ सैयद मुनीर।